السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ یہ جناب ہائی کورٹ کے اندر سے آپ کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ منڈے ہے اور ہفتے کا پہلا دن ہے، اور یہ ہفتہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ نواز شریف کی جو اپیلیں ہیں وہ اس ہفتے کے آخر میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ رہی ہیں۔ تو یہ جو اپیلیں ہیں یہ نواز شریف کی جو سیاسی قسمت ہے اس کا فیصلہ بھی یہ کریں گی، کیونکہ ان کے اوپر بہت انحصار کرتا ہے۔ اور ویسے تو سب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اس میں بری ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ اس میں بری نہیں ہوتے تو پھر ان کی جو نااہلیت ہے وہ برقرار رہے گی۔ تاحیات والے میں تو وہ اہل ہو گئے ہیں نا، لیکن ان میں سزائیں ختم ہونی ہیں نا۔ اگر سزائیں ختم نہیں ہوتی تو پھر حالات جو ہے وہ بگڑ جائیں گے۔ یہ تو مستقبل کی باتیں کر رہے ہیں، جو ہو چکی ہیں چیزیں ان کے حوالے سے بھی اگر میں بات کروں تو نواز شریف تو بڑے استاد نکلے نے سر۔ وہ کہندے نے کہ باپ پارٹی ہے نا، باپ کو بھی نواز شریف نے رام کر لی ہے۔ ہاں جی، وہ تے کہندے نے وہ تو پیواں دا پیو نکلے، پیواں دا پیو نکلے کا مطلب ہے کہ باپ پارٹی جو ہے انہوں نے بھی نواز شریف کے ساتھ اتحاد اور شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ کچھ جو بلوچستان کے اہم رہنما ہیں جیسے یہ لشکر رئیسانی وغیرہ، اور یہ سوری تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، ہائی کورٹ میں کام ہو رہا ہے، تو ساتھ ساتھ آپ ہائی کورٹ کے نظارے بھی کرتے جائیں اور یہ ویڈیو بھی آپ کو ہم بتاتے جائیں گے۔ تو وہ لشکر رئیسانی اور وہ لوگ جو ہے سارے جو اہم قبائل ہیں نا، وہ سارے کے سارے نواز شریف صاحب کے ساتھ مل گئے، یعنی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ مل گئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ دوسری بڑی کامیابی ہے۔ ایک تو کامیابی ہے نا کہ وہ سندھ میں آپ کو پتہ ہے جی ڈی اے، ایم کیو ایم، نون لیگ، انہوں نے جو اتحاد کیے ہے نا، اس نے جو مفاہمت کا بادشاہ ہے اس کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ یہ آپ حیران ہوں گے کہ شباز جو یہ پہلے الزام لگا رہے تھے زرداری لوگ کہ جی یہ پی ٹی ایم کی حکومت تھی اور شباز شریف کی حکومت تھی، اور وہ حالانکہ وزیر خارجہ وہ خود رہے ہیں، الزام تراشی وہ کر رہے تھے۔ تو زرداری کا یہ مقصد تھا کہ میں ان کے اوپر الزام لگاؤں گا کہ مہنگائی ہوئی ہے، ڈالر مہنگا ہوا ہے، پیٹرول مہنگا ہوا ہے، یہ وہ، تو یہ ووٹ باقی مجھے جو ہے نا مل جائیں گے۔ تو وہ ان کی جو ہے نا ساری سیاست، مفاہمت کی سیاست وہ ڈھیر ہو گئی ہے، اور اب نواز شریف صاحب کنگ بنے ہوئے ہیں، وہ سیاست کے کنگ ہیں، مرکز ہیں، سارے رستے ادھر جاتے ہیں۔ اور کل یا صادق کو کسی نے پوچھا کہ جی بلاول کہتا ہے لاہور سے کوئی وزیر اعظم نہیں ہوگا، انہوں نے کہا ہاں جی لاہور سے نہیں ہوگا، جاتی عمرہ سے ہوگا یا ریونڈ روڈ سے ہوگا۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ یہ جو گولہ باری کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب، ان کو سب نے کہا ہے کہ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایون نون لیگ والوں نے، السلام علیکم، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم پی ڈی ایم طرز پر اگلی حکومت بنائیں گے، چاہے ہمیں 2/3 میجارٹی بھی مل جائے۔ تو بھئی تم انجوائے کرو جو، لیکن لالچ بری بلا ہے نا، لالچ۔ وہ کہانی خالد صاحب آپ نے سنی ہوئی ہے، لالچ بری بلا والی؟ جی سنی ہوئی۔ تو وہ اس کتے کے منہ سے اپنا ٹکڑا بھی جو ہے نا چلا جاتا ہے جی۔ تو سوری، یہ میں نے مثال کتے کی دے دی ہے، وہ کہانی ایسی ہے کہ وہ لالچ بری بلا، اس سے مراد میرے کسی شخصیت کا نہیں ہے، لیکن یہ جو وہ کر رہے ہیں نا، السلام علیکم، تو یہ جو انہوں نے لالچ کیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو ان کا جو اینٹی نون لیگ کا ووٹ ہے وہ ہم حاصل کر لیں گے، تو اس کے ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب نقصان یہ ہو رہا ہے مفاہمت کے بادشاہ کو کہ اب سندھ بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ اور تیرا لٹے ای شہر بھمبورنی نی سسی بے خبرے، تو کیا ہے گانا خالد صاحب؟ تسی تے بڑے گانے شانے تو پسند کرتے ہو، تیرا لٹے ای شہر بھمبورنی نی سسی بے قدرے۔ تو یہ ہو گیا ہے۔ تو نواز شریف کے اوپر تو وہ گانا فٹ ہوتا ہے نا، پیچھا مڑ وے ڈھولا تیری لوڈ پہ گئی۔ تو نواز شریف نے آتے ہی چوکے چھکے ایسے مارے ہیں، یقین کرو کہ جیسے وہ ڈبل سینچری پہ کھیل رہے، اس کا اب کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔
کوئی ریس ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی بھی. تو آج نواز شریف صاحب یا کل جو ہے وہ بلوچستان جا رہے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کیا کامیابی ہے. اور سارے الیکٹیبلز بھی نواز شریف صاحب کو کل بھی شامل ہوئے تھے کچھ لوگ لیا سے اور ادھر ادھر سے, اور بھی سارے ہونا چاہتے ہیں. وہ تو نون لیگ نے دروازہ بند کیا ہوا ہے, چھوٹی سی کھڑکی کھولی ہوئی ہے کہ جہاں کوئی سیٹ نہیں ہے تو وہاں سے وہ لے رہے ہیں. باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ساڑھے کول بندے پورے نے, کیونکہ انہوں نے ایک مزہ چکھا ہے نا کہ جب وہ پی ٹی آئی کے بندوں کو انہوں نے ووٹ دے دیے تھا 20 میں سے 16 ہار گئے تھے. تو اب انہوں نے کہا جی اپنے بندیاں نہیں ایسی ووٹ ٹکٹ دیں گے, اپنے بندوں کو ٹکٹ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو میں یہ جو بات کر رہا تھا بیچ میں سے کہ وہ چیئرنگ یہ جی پی او مال پہ کراس کی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا چلتے پھرتے ویڈیو بنائیں. تو وہ یہ ہوا ہے کہ جناب اب سارے راستے جو ہے وہ نواز شریف کی طرف جاتے ہیں. سندھ کا راستہ, بلوچستان کا راستہ, کے پی کے کا, آزاد کشمیر کا, پنجاب کا, سب راستے. اس لیے اب نواز شریف صاحب کو کوئی نہیں ہرا سکتا جو دنیاوی طاقتیں ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کے پاس ساری طاقت ہے تو کچھ کو کچھ ہو جاتا ہے. لیکن جو بظاہر ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں تو 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ یہ سیٹیں لینے کے قابل ہیں. اور عمران خان کے حوالے سے میرا مسلسل ویو ہے کہ 9 مئی کے جو کردار ہیں جنہوں نے فوج پہ حملہ کیا ہے ان کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں. نون لیگ نے بھی کیا ہوا ہے کہ جی ہم لیول پلینگ فیلڈ نہیں. جنہوں نے فوج پہ حملہ کیا ہے وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے, وہ دہشت گرد ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں. جب یہ 9 مئی کا واقعہ آتا ہے نا تو میرا لہجہ بھی آپ دیکھتے ہیں سخت ہو جاتا ہے. میں ان کو برداشت ہی نہیں کر سکتا بالکل 9 مئی کے حوالے سے. تو اس لیے یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, نہ تھی نہ ہے. مشرف باجوہ کی گود میں بیٹھ کے عمران خان آیا, بڑا خوش ہوا ہے. یہ دیکھیں جی یہ ہے وہ ہے. اور اس کے بعد جناب اب مخالفت میں آ گیا ہے. یہی سید عاصم منیر صاحب ہیں. انشاءاللہ یہ ہوگا جو میں نے فریم آپ کو بتایا ہوا ہے 3 کا, پتہ ہے آپ کو. اس طرف تصویر لگے گی سید عاصم منیر کی, اس طرف لگے گی قاضی فائز عیسیٰ کی, اور درمیان میں نواز شریف کی. پھر ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی. یہ آپ ذہن میں رکھ لینا. ٹھیک ہے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات. ابھی کھانا بھی میں کھانے لگا ہوں. خالد صاحب آئے ہیں ہمارے مہمان بن کے. کھلا رہا ہوں آپ. سر جی پھنس جاؤ گے. میں پھنس جاؤں. بتاؤ. ہاں جی میں کھانا کھلا رہا ہوں. اچھا تو چلو جی, میرے تو پیسے بچ گئے. اب تو ویڈیو میں آ گیا ہے. تو یہ خالد صاحب جی کھانا کھلا رہے ہیں, حالانکہ میری نیت تھی کہ میں کھلاؤں گا, لیکن انہوں نے کہہ دیا. پیراڈائز ریسٹورنٹ ہے, ادھر ہم آ گئے ہیں. تو یہ دیسی سا ہے, بڑا اچھا ہے. تو ادھر ہم کھانا کھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں, آپ کو کھانا بھی دکھاتے. یہ جی ہمارا کھانا آ گیا ہے. تو میں نے تو دال منگوائی ہے کیونکہ بل خالد صاحب نے دینا ہے, تو میں نے کہا زیادہ نہ ہو جائے. اور یہ دیکھیں یہ ہے. اور یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جو مجھے پتہ چلا, یہ ہے جائنٹ مٹن. اچھا جب انہوں نے کہا نا کہ جائنٹ مٹن, تو یہ خالد صاحب کہنے لگے جی اگلا لے آئیں, اگلا پچھلا نہ لے آئیں. تو اس کا اگلا پچھلا بھی ہوتا ہے. پچھلا جو ہوتا ہے اس میں ہڈی زیادہ ہوتی ہے اور اگلے میں تھوڑی ہوتی ہے. تو خالد صاحب یہ میں اس سے خود بڑا, مجھے تو یہ چیزیں نہیں پتہ تھیں, لیکن بہرحال یہ کھانا ہمارا آ گیا ہے. تو یہ آج کا کھانا بھی ہم کھا رہے ہیں. دیکھیں تو یہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی.